اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الأمة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أو كما قال عليه السلام رواه مسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وبارک علی سیدنا محمد. محترم حضرات، گزشتہ گزارشات میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی صداقت پر ایمان رکھنے کی اہمیت کا ذکر ہوا. آج کی گفتگو میں دو سوالوں کا جواب قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ارشادات کی روشنی میں معلوم کرنے کی اور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، مقدور بر کوشش. پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت و رسالت کا ذکر نمایاں طور پر کن الفاظ میں کیا ہے؟ اور دوسرا اہم سوال جس کو متنازع بنا دیا گیا ہے وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اعلان نبوت کے بعد کے یہود و نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لائے بغیر کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 کی روشنی میں نجات پانے والے قرار پائیں گے یا نہیں؟ پہلے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی عالمگیر نبوت و رسالت کی صداقت کی سب سے نمایاں نشانی قرآن حکیم ہے، جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا دائمی معجزہ ہے. ایسا معجزہ جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن کریم کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. عربی دانی پر ناز رکھنے والے لوگوں کو چیلنج کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زبان مبارک سے اعلان کرایا گیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں کہ قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر انسان اور جنات سارے اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کی بھرپور مدد بھی کریں، پھر بھی قرآن کریم جیسی کتاب نہیں لا سکتے، بلکہ اس سے قدرے نیچی کی سطح پر آ کر سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے اعلان کرایا گیا، ام یقولون افترا، نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کے حبیب نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جتنے تمہارے معبودان باطل ہیں ان کو اپنی مدد کے لیے پکار کر اس جیسی 10 گھڑی ہوئی آیاتی لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو اچھی طرح سے یقین کر لو کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ پھر اس سے مزید نیچے کی سطح پر آ کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں ان ماہرین زبان کو چیلنج کیا گیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنے شہداء کو مدد کے لیے پکار کر اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو اور سن لو ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، ہرگز ایسا نہیں کر سکو، بلکہ اس سے مزید نیچی سطح پر آ کر سورہ طور کی آیت نمبر 33 اور 34 میں فرمایا کہ ام یقولون تقولہ، یہ ظالم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسا ایک جملہ ہی بنا کر دکھائیں جس میں وہ تمام تر فصاحت و بلاغت اور سہل ممتنع کی کیفیت موجود ہو جو قرآن کریم کی آیات میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی نبوت و رسالت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت کی ایک نمایاں دلیل خود قرآن کریم ہے، اور اس کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب خود اللہ نے دیا ہے، ویسے ہی قرآن کی صداقت پر اٹھائے جانے والے سوالات اور اعتراض کا جواب بھی خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نحل کی آیت نمبر 103، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہم جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک آدمی نے آپ کو یہ کلمات سکھائے ہیں جو آپ انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک رومی عجمی لوہار تھا جس کا نام مفسرین نے بلعام یا مقیس لکھا ہے، اس کی دکان پر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو چونکہ اسے قرآن کریم سننے کا بڑا شوق تھا تو آپ کچھ دیر کے لیے رک جاتے، وہ انجیل پر بھی کسی حد تک عبور رکھتا تھا، تو اس لوہار کی دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے جاہل یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ آپ کو سکھاتا ہے قرآن کریم۔
تو اللہ نے فرمایا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، جاہلو جس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہ سکھاتا ہے وہ تو عجمی ہے، عربی تو اس کی زبان ہی نہیں ہے، اور یہ قرآن تو واضح عربی میں اترا ہے، لہٰذا تمہارا یہ اعتراض قرآن کریم پر کسی طرح سے نہیں بنتا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 اور 49 میں ایک اور انداز سے جواب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ اتنی فصیح و بلیغ کتاب اگر اپنے پاس سے کوئی بنائے تو اس کو پہلے تو عربی پر عبور ہونا چاہیے پوری طرح سے، اس نے عربی کسی سے سیکھی ہو اور وہ پہلے سے معاشرے میں معروف ہو لکھنے اور پڑھنے کے لحاظ سے۔ آپ ان کو جواب دیجئے کہ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، دنیا میں کوئی زبان سکھانے والا کوئی استاذ آپ کا نہیں ہے۔ ولا تخطہ بیمینک، اور کبھی آپ نے کوئی تحریر یا کتاب اپنے دائیں ہاتھ سے لکھی نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو لکھنا سکھایا ہو، نہ لکھنا سکھایا ہے کسی انسان نے، نہ پڑھنا سکھایا ہے کسی انسان نے، اس لیے کہ آپ کا معلم خود اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسی ذات اتنی نرالی کتاب کسی کے سامنے پیش کر دے، یہ انسان کی نہیں، یقیناً اللہ کی منزل کتاب۔ اب اللہ خود جواب دے رہے ہیں، تو بات کو سمجھیے ذرا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی ایک بڑی دلیل قرآن کریم کا معجزہ ہونا ہے، جو بحمد اللہ آج بھی ویسے ہی محفوظ ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا۔ اب ذرا سمجھیے دوسری بات، دوسری بڑی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اور خود آپ کی ذات، آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ قرآن کریم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ہستی کو، آپ کے وجود کو اور آپ کی ذات کو البینہ کہا ہے۔ البینہ، البینہ کے معنی کیا ہیں؟ بڑی دلیل، روشن دلیل۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرمایا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یہ اہل کتاب کے کافر اور مشرکین باز آنے والے نہیں ہیں، اعتراضات کرتے رہیں گے، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ اور وہ واضح دلیل کون ہے؟ رسول من اللہ، وہ اللہ کے رسول خود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو خود اللہ بینہ قرار دے رہے، دین کی سچائی کی بڑی دلیل سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ، وہ ایسے صحائف پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنا رہے ہیں جس میں واضح اور صریح احکام موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور دوستو، دوسری آیت جو قرآن کریم میں اس حوالے سے ہماری رہنما ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب آپ ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں، ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کوئی اور قرآن لے آئیے یا اس کو تبدیل کر دیجئے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنے پاس سے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف اترتا ہے۔ اور اگلا جملہ ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، میرے ان 40 سال کی زندگی کے عرصے میں
انگلی رکھو جو تمہارے لیے قابل اعتراض ہے۔ تم خود کہتے تھے جاء صادق الوعد الامین، جاء صادق الوعد الامین، یہ سچے وعدے کا سچا اور امین آ گیا۔ خود کہتے تھے جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا، ہم نے بارہا آپ کو آزمایا ہے، آپ کے ہاں سے ہمیں سچ ہی ملا ہے۔ آپ کی ذات عالی جن کے بارے میں سچے ہونے اور امین ہونے کا بار بار تم نے اقرار اور اظہار کیا ہے، میری ذات میرے سچا ہونے کی خود گواہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کی ذات عالی پر یقین اور اعتماد ہی تھا کہ سب سے پہلے آپ پر وہ خاتون ایمان لائیں جن کی عمر کا ایک بڑا حصہ بحیثیت بیوی آپ کے ساتھ گزر چکا تھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بیوی اور دوست اور گھر کا ملازم سب سے زیادہ بندے کے کردار سے واقف ہوتا ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائیں، اور انہوں نے یہ جملہ کہا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا، اے حبیب اللہ آپ کو کبھی غمگین نہیں ہونے دے گا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتکسب المعدومہ، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو کما کر دینے والے ہیں، وتحمل الکلہ، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدومہ وتقر الضیفہ، مہمانوں کی میزبانی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی پکار جب بھی پڑی ہے اس پر لبیک کہنے والے اور مظلوموں کی حمایت کرنے والے ہیں۔ جس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں اللہ کبھی بھی اس کو غمگین اور پریشان نہیں ہونے دے۔ پھر آپ کے دوست ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سے وہ پہلے ایمان لائے۔ پھر آپ کے گھریلو ملازم ہیں زید بن حارثہ، وہ ایمان لائے۔ پھر آپ کے گھر میں پلنے والے چھوٹے بچے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، وہ ایمان لائے۔ پھر میرے جملے پر غور کیجئے، وہ لوگ ایمان لائے جن پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، ایمان لانے پر کسی تلوار نے انہیں مجبور نہیں کیا، بلکہ تلوار والوں نے ایمان سے انحراف پر انہیں مجبور کیا، لیکن سارے ظلم اور جبر کو برداشت کرتے رہے، سید کائنات کا دامن نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم نے 4 جگہ آپ کے اسم مبارک کے ساتھ لفظ رسول ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں 4 جگہ آپ کا اسم مبارک آیا ہے محمد، اور 1 جگہ آپ کا اسم مبارک آیا ہے احمد۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ 4 جگہ بلکہ 5 جگہ آپ کے اسم مبارک کے ساتھ رسول کا لفظ آیا ہے، یا آپ کی طرف وحی کے نازل ہونے کا ذکر آیا ہے۔ آل عمران میں ہے وما محمد الا رسول، سورہ احزاب میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ محمد میں ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور سورہ فتح میں تو اللہ خود گواہ بن گئے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ، اللہ خود گواہ کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں بشارت دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ قرآن کریم میں 180 سے زائد مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ 13 مرتبہ اپنے حبیب کو اللہ نے یا ایھا النبی کہہ کر پکارا ہے، اور
2 مرتبہ یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر اور کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات، اللہ اکبر، میری بات پر ذرا اب توجہ دیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت و رسالت کو عالمگیر رسالت قرار دیا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے، قل یا ایھا الناس، اے نسل انسانی کے تمام افراد، انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور تمام لوگوں کو حکم دیا، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے اس رسول پر ایمان لاؤ جو نبی ہیں اور ام القریٰ کے رہنے والے ہیں۔ امی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ام القریٰ کے رہنے والے ہیں، یعنی مکہ کے رہنے والے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا لاہوری، جالندری اور ملتانی، اسی طرح امی کا لفظ ام القریٰ کے رہنے والے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ہدایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں محدود کر دیا، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ان کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ۔ ہدایت سمٹ کر ان کی پیروی میں آ گئی، بلکہ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ۔ اب ہدایت ان کی اطاعت میں سمٹ گئی۔ سورہ نساء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ہم نے آپ کو انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ اس بات پر خود گواہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ سبا میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ساری کائنات کے لیے، اس میں انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، ساری مخلوقات ہیں، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے انسانوں، تم سب کی طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے سچے نبی اور رسول تشریف لائے ہیں، حق لے کر آئے۔ ان آیات سے واضح ہو رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اعلان نبوت کے بعد تمام انسانوں کو آپ کی نبوت اور رسالت اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا ضروری، اور یہ ایمان یعنی آپ پر ایسے ایمان کے بغیر نجات ممکن نہیں، ناممکن۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے بعد خود ساختہ قرآن کریم کے مفسرین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 کے تحت کہتے ہیں کہ آج کے یہود و نصارہ کے لیے رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ رسالت محمدیہ پر ایمان لائے بغیر وہ نجات پا جائیں گے۔ میں حیران ہوں کہ ان کو اتنی نجات کی فکر نہیں ہے جتنی ان مسلمان مفکرین کو ان کی نجات کی فکر ہے۔ اور آیت بطور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ یہ 2 جگہ آئی ہے، آپ سورہ بقرہ میں 62 نمبر اور سورہ مائدہ میں 69 نمبر۔ خدا را
ذرا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیے کہ ان دونوں آیات میں ایمانیات کا ذکر تو ہے ہی نہیں۔ ایمانیات کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اجزائے ایمان جن کو مانے بغیر نجات ممکن نہیں، وہ اجزائے ایمان ان آیات میں اللہ نے بیان ہی نہیں فرمائے، بلکہ ان آیات، دونوں آیات میں، دونوں مقام کی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے نسلی تفاخر، نسلی پراؤڈنس اور جو ان کے مختلف دعوے تھے ان کو غلط قرار دیا ہے، اور انہیں بتایا ہے کہ یہ تمہارے دعوے تمہارے لیے نجات کی بنیاد نہیں ہیں۔ وہ دعوے کیا تھے ذرا غور کیجئے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں ہے، قالو، وہ یہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہودن او نصارا، جنت میں سوائے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اور کوئی نہیں جائے گا۔ الفاظ پر غور کیجئے، قرآن کریم کی آیات۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امانیہم، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل پیش کرو۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، چہیتے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، لہذا ہمیں ہمارے سوا اور کسی کے لیے جنت نہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل انتم بشر ممن خلق، اور خدا تمہیں ہدایت دے تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے باقی انسان ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے اور ہم ہر 1000 سال کے بدلے میں صرف ایک دن جہنم میں جائیں گے۔ کبھی کہتے تھے کہ ہم میں سے اکثریت نے 40 دن چونکہ بچھڑے کی پوجا کی ہے لہذا 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے، بس اس کے سوا نہیں، باقی جنت ہماری ہے۔ اللہ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے تھے ہمیں چند دن معدود، گنے چنے دن ہمیں آگ چھوئے گی، اس کے سوا نہیں۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ فرماتے ہیں تم نے کوئی اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا ایسی باتیں کہہ رہے ہو جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 میں بیان فرمائی، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دن جہنم کی آگ چھوئے گی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کے اپنی گھڑی باتوں نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 میں یہود و نصارہ اور سابئین کے ان نظریات کا رد ہے کہ نسلی برتری اور صرف انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا یہ کوئی ذریعہ نجات نہیں ہے، بلکہ اب تمہیں اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ہوگا جن کو ہم نے عالمگیر نبوت و رسالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 باتوں کے ذریعے سے اللہ نے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً،
بشیرا و نذیرا، مجھے ساری انسانیت کی طرف اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وختم بی النبیون، اور سلسلہ انبیاء اور نبوت مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اب ذرا غور کیجئے، چنانچہ جیسے سارے انسانوں کو خطاب فرمایا کہ اللہ کے رسول تم سب کے لیے اللہ کے رسول ہیں، خاص طور پر یہود و نصارہ کو الگ سے خطاب فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41، میں ان لوگوں کو جو یہود و نصارہ کے بارے میں ایسی رائے کا اظہار کرتے ہیں ان دو آیات کی بنیاد پر، ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھنے کے بعد اپنے موقف پر کوئی دلیل پیش کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41 ذرا غور کیجئے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں کون کون شامل ہیں؟ یہود بھی شامل ہیں اور عیسائی بھی شامل ہیں۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تم پر بڑے انعامات کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون، اور آگے جملہ کیا ہے دوسری آیت میں؟ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، خبردار پہلے اس کتاب کے اور اس کتاب کو انسانوں کے سامنے پیش کرنے والے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا۔ لا تکونوا اول کافر، پہلے کافر نہ بن جانا۔ قرآن اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن پر ایمان تبھی ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہو، اور حضور کی رسالت پر ایمان قرآن پر ایمان کی دلیل ہے۔ اور دوسری آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 خاص طور پر یہود و نصارہ سے خطاب کرتے ہوئے انہیں رسالت محمدیہ پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور بندگان خدا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ کبھی ان آیات کو بھی پڑھ لیا کیجئے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی اے یہود و نصارہ، قد جاءکم رسولنا، آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو صاف صاف بیان کر رہے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی آمد کے ایک وقفے کے بعد۔ فترت انبیاء، وقفہ، انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کا وقفہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان قریباً 650 سال کا وقفہ ہے۔ علی فترۃ من الرسل، انبیاء کی تشریف آوری کے وقفے کے بعد اب رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ ان تقولوا، تاکہ تم یہ نہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، اب تمہارے پاس بشیر بھی آ گئے ہیں اور نذیر بھی آ گئے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سورت کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، تمہارے پاس وہ رسول آ چکے ہیں کہ جو واضح کرتے ہیں ان احکام کو جنہیں تم چھپا رہے ہو۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ چکا ہے، اور وہ نور کیا ہے؟ واو تفسیریہ ہے، کتاب مبین کی صورت میں روشنی ہدایت کے لیے آ چکی ہے۔ یہدی بہی کی ہا ضمیر جو واحد کے لیے ہے، وہ اس کی دلیل ہے کہ یہ واو تفسیر کا ہے۔ میں نے علماء کے لیے بات عرض کر دی کہ یہ واو برائے
مغایرت مصداق نہیں، مغایرت معنی کے لیے ہے۔ یہ جملہ میں نے ان لوگوں کے لیے عرض کر دیا جو شاید اس بات کو سنیں تاکہ ان پر واضح ہو۔ اب غور کیجیے ذرا، ان آیات سے واضح ہوا کہ آج کے دور کے یہود و نصارہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تب تک لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی بشارت ان کے لیے نہیں ہے اور ان کے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ اب ذرا آخر میں ایک فیصلہ کن آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذرا توجہ سے سنیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 150، سورہ نساء آیت نمبر 150، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، ترجمہ خود کرتے چلے جائیے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں۔ فرق میں اللہ خود واضح کر رہے ہیں۔ ایک فرق تو وہ ہے نا کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، وہ معبود ہے، یہ عابد ہیں، وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہیں، یہ فرق تو یقینی بات ہے، لیکن اللہ خود واضح کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور فرق اس طرح سے کریں کہ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، وہ یہ کہیں، وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ بیچ کی کوئی راہ نکالیں۔ یہ صلح کلیے، یہ لوگ جو آج ہم سے کہتے ہیں کہ جناب وحدت ادیان کا نظریہ قبول کر لو، یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں واضح کر رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بیچ کی راہ نکالیں، کوئی بیچ کی راہ نکالیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، کیا ترجمہ ہے اس جملے کا؟ اولئک، یہ لوگ، ہم، یہ جو پروناؤن ہے یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آئی ہے۔ الکافرون حقا، کیا ترجمہ ہے جی؟ یہ پکے ٹھکے کافر ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الکافرون حقا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لانے والے جو کہتے ہیں ہم کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، اولئک هم الکافرون حقا، وہ پکے ٹھکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کفار کے لیے رسوا کرنے والی سزا تیار کر رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح مسلم، حدیث صحیح مسلم میں ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم کے جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، یہاں امت دعوت مراد ہے۔ امت دعوت پوری کائنات کے انسان حضور کی امت دعوت ہیں، یہودی بھی، نصرانی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، مجوسی بھی، بدھ مت بھی، جن کو آپ کی دعوت پہنچنا آپ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت چونکہ عالمگیر ہے، لہذا یہ سارے آپ کی امت دعوت ہیں۔ سب سے کہا جا رہا ہے لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، میری امت دعوت میں سے کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، میرا پیغام اس تک پہنچا ہو اور پھر وہ ایمان نہیں لایا اس حقیقت پر، ان حقائق پر کہ جن کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ کیا ہوگا؟ من اصحاب النار ہوگا، جہنمی ہوگا۔
اس لیے کہ نجات کی راہ اب ایک ہی ہے، اور وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا حضور کی نبوت اور رسالت کے بعد وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ مجھے ایک صاحب ابھی کہہ رہے تھے، میں جب آیا، کہ جناب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، یہ کیا ان کا، ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جنہوں نے اے سی ایجاد کیا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ میں نے کہا بندہ خدا، اس کا جواب خود اللہ نے دیا۔ کس نے دیا ہے؟ خود اللہ نے دیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 ہے، سن لو جواب۔ میں تو قرآن کریم کی آیت یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو آخرت پر یقین اور ایمان لائے بغیر صرف دنیا ہی کو اپنا مقصد حیات ٹھہرا کر اس کے لیے زندگی گزار رہا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اس کے اعمال کا پورا صلہ اس کو ہم دنیا میں ہی دے دیں گے۔ وہم فیہا لا یبخسون، اور کسی طرح کی کمی نہیں چھوڑیں گے، وہ دنیا میں ترقی یافتہ کہلائیں گے، مال و دولت بے پایاں ان کے پاس جمع ہو جائے گا، دنیا کی آسائشیں اور سہولتیں ہر طرح سے وہ میسر کر لیں گے اپنے آپ کے لیے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے۔ اور اب سن لیجئے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 میں 54 میں اس بات کو مزید ایکسپلین کیا گیا کہ ایسا کیوں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، ان کی چیریٹی کو ہم، ان کی جو چیریٹی کر رہے ہیں، کوئی بھی ہے، کفار میں سے جتنے بھی چیریٹی کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، ان کا صلہ ہم ان کو دنیا میں دیں گے، دنیا میں دیں گے، اور دے رہے ہیں۔ اللہ یقیناً اللہ لیس بظلام للعبید، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، ان کی چیریٹی کو ہم آخرت کے حوالے سے اس لیے قبول نہیں کرتے، ان کی چیریٹی کے قبول کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ انہوں نے اللہ کو ویسے نہیں مانا جیسے محمد الرسول اللہ نے تعارف کرایا، اور محمد الرسول اللہ کو ویسے نہیں مانا جیسے اللہ نے ان کا تعارف کرایا۔ تو اللہ تو کسی بات کو اوجل رہنے نہیں دیتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی نبوت و رسالت آفاقی اور یونیورسل ہے، اور آپ کے اعلان نبوت کے بعد جو ان پر ایمان نہیں لایا اس کے لیے یقیناً نجات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس پر یقین نصیب فرمائے۔ میں ایک منٹ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ عبدالامیر خان صاحب محترم آپ سے کچھ بات کرنا چاہیں گے، آئیے۔